بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وبعد۔ یہ حیض کے 7 احکام جو صاحب ہدایہ نے بیان کیے ہیں، اس میں تقریباً 6 احکام ہم نے پڑھ لیے۔ تو چھٹا حکم جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ یہ کہ حائضہ عورت، جنبی آدمی اور نفاس والی عورت وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو اس کی تشریح ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ قرآن کی تلاوت بالکل نہیں کر سکتے، یعنی جو حکم ہے پوری آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، آدھی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس سے متعلقہ کچھ 2-3 مسائل اور جو کتاب کی عبارت ہے اس سے متعلقہ جو ضروری بات تھی کل ہم نے کر لی۔ 2-3 باتیں اس سے متعلقہ اور کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو خالص اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور بڑائی کے بارے میں ہیں، اس کو آپ بطور ذکر کے پڑھ سکتی ہیں، یا وہ جو دعا کے معنی میں ہے۔ تو یہ آیات ان حالتوں میں جو حالتیں بیان ہوئی ہیں، ان حالتوں میں کوئی پڑھے، یہ تلاوت کی غرض سے نہ پڑھے بلکہ ذکر یا دعا میں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں پڑھے تو اس کا پڑھنا جائز ہے۔ یہ تلاوت کرنی جائز نہیں ہے۔ بطور ذکر کے اگر کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، یا بطور دعا کے جو آیتیں ہیں دعا والی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جو پڑھاتے ہیں یا بچیوں کو پڑھاتی ہیں، مثلا قرآن پڑھاتی ہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ تو وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجزاء کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ مثلا ایک آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اس کو کیسے پڑھیں گی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یہ جملہ لفظ لفظ کر کے وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اگر ضرورت اس کو کہتے ہیں وہ ضرورت محسوس کرے اس وقت تو اس طرح پڑھ سکتی ہیں، جس طرح عام حالات میں تلاوت کرتی ہیں یا پڑھتی پڑھاتی ہیں۔ تو ان ایام میں تھوڑا اس میں احتیاط ہونا چاہیے پھر۔ اچھا جی، اگلا حکم ہے ولیسا، 7واں حکم یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ ولیسا لہم مس المصحف، اور جائز نہیں ان کے لیے، یعنی حائضہ عورتوں کے لیے، ان ایام سے گزرنے والی عورتوں کے لیے درست نہیں مس المصحف، قرآن کریم کا چھونا، الا بغلافہ، مگر اس کی غلاف کے ساتھ۔ ولا اخذ درہم، اور نہ ہی لینا جائز ہے ان کے لیے ایسا درہم فیہ سورۃ من القرآن، کہ جس میں قرآن کریم کی کوئی صورت ہو، الا بصرتہ، مگر اس کے تھیلے کے ساتھ۔ وَكَذَا الْمُحْدِثُ، اور ایسا ہی محدث یعنی بے وضو آدمی، لا يمس المصحف، وہ مصحف کو چھو نہیں سکتا، الا بغلافہ، مگر غلاف کے ساتھ۔ تو اس میں سمجھو 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ قرآن کریم کا چھونا یہ جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ درہم جس پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہو، وہ تو مطلب بات خاص نہیں درہم کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی بھی کسی ملک کی کرنسی ایسی ہے کہ اس پر قرآن آیت لکھی ہوئی ہے، سب کا حکم یہی ہے، اس کو ہاتھ میں لینا اس حالت میں یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح وہ شخص جس کا وضو نہیں، اس کے لیے بھی قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں۔ یہ الا بغلافہ، مگر غلاف، یعنی غلاف سے مراد کوئی بھی کپڑا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا قرآن کے ساتھ لگا نہ ہو۔ اس طرح ہمارے ہاں یہاں پر ہمارے عرف میں، ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے قرآن کے لیے باقاعدہ ایک غلاف ہی اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، غلاف بنایا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم کو بند کیا جاتا ہے۔ تو اس سے وہ غلاف مراد نہیں ہے، یہاں غلاف سے مراد الگ کوئی کپڑا، جو کپڑا قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ قرآن کے تابع ہے، اس کے ساتھ اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں، جو الگ کپڑا ہے اس سے اس کو پکڑ سکتے۔ تو یہاں غلاف سے الگ کپڑا مراد ہے، وہ کپڑا مراد نہیں جو ساتھ بالکل متصل لگا ہوا ہے، جو مطلب قرآن ہی کے لیے بنایا گیا، قرآن اس کے اندر رکھا گیا، قرآن اس میں رکھ کر اس کو، یا قرآن پر اس کو لپیٹا گیا، تو وہ غلاف اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم بھی بالکل قرآن کے حکم کی طرح ہو جائے گا۔
اب اس پر دلیل کہ یہ افراد و قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، اس پر کیا دلیل ہے؟ لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، لا یمس القرآن، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے الا طاہر، مگر وہ شخص جو پاک ہو۔ تو قرآن کریم کو صرف پاک شخص چھو سکتا ہے، جو پاک نہ ہو وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ تو لازم بات ہے کہ جو کیا ہے ان حالات میں ہے، جو عورت وہ بھی پاک نہیں ہے، اور جو بے وضو ہے وہ بھی حکماً پاک نہیں ہے، تو یہ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ ثم الحدث والجنابت، پھر حدث اور جنابت، اس کے ساتھ ایک اور بات جو شاید آگے آ بھی جائے گی، یعنی بے وضو شخص، یہ قرآن کو چھونے کی بات ہو رہی ہے، زبانی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی بے وضو شخص زبانی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ یہ قرآن کو چھونا، یعنی چھونا اس کو جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور آگے اسی مسئلے کو تھوڑا واضح کریں گے۔ ثم الحدث والجنابت، پھر حدث اور جنابت، یعنی حدث جو حکمی ناپاکی ہے، بے وضو ہونا ہے یہ، والجنابت جو حکمی ناپاکی ہے، یعنی پورے انسان پر پورا بدن دھونا اس میں لازم ہوتا ہے، یہ دونوں حل الید، حلا تسنیہ کا صیغہ، حل الید، دونوں ہاتھ میں حلول کر گئے ہیں، یعنی گویا دونوں ہاتھ کے اندر گھس گئے ہیں حکمی طور پر، تو فیستویان فی حکم المس، لہٰذا یہ دونوں برابر ہیں، یعنی حدث اور جنابت، یعنی بے وضو ہونا اور بے غسل ہونا، یہ دونوں برابر ہیں کس میں؟ قرآن کریم کے چھونے کے حکم میں۔ یہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، نہ بے وضو آدمی چھو سکتا ہے، نہ بے غسل چھو سکتا ہے۔ اور والجنابت حلت الفم، اور جنابت چونکہ وہ گویا منہ تک بھی سرایت کر گئی ہے، دون الحدث، نہ کہ حدث، یعنی جو حکمی ناپاکی ہے جس کو حدث اصغر کہتے ہیں، جنابت منہ کے اندر بھی اثر کر رہی۔ کیا مطلب؟ کہ جنبی آدمی پر کیا ہونا ہے؟ منہ دھونا بھی اس پر فرض ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہوگا کہ غسل کے اندر منہ دھونا بھی کیا ہے؟ کلی کرنا بھی فرض کے درجے میں ہے۔ تو وہ جنابت کا اثر منہ کے اندر تک ہوتا ہے، اور یہ جو حدث ہے حکمی ناپاکی، حدث اصغر جو ہے بے وضو ہونا، اس کا اثر چونکہ منہ کے اندر تک نہیں پہنچا، تو فیفترقان فی حکم القراءت، لہٰذا قراءت کے حکم میں دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ وہی بات کہ جنبی آدمی تو زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، اور بے وضو آدمی زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ ہاں، چھونے کا حکم دونوں کے لیے ایک ہے کہ دونوں چھو نہیں سکتے۔ اب آگے بھائی غلاف ہو رہی بات کہ وہ غلاف ما یکون متجافیا، غلاف وہ کپڑا کہ جو اس سے الگ ہو، متجافیا عنہ، جو قرآن سے الگ ہو، دون ما ہوا متصل به، نہ کہ وہ جو اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، کل جلد المشرز، جیسا کہ لگی ہوئی جلد، بندھی ہوئی جلد، یعنی وہ جلد یا وہ چمڑا جو قرآن کے ساتھ متصل بالکل لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ بھی چونکہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک جلد ہے، تو اس کو میں بے وضو ہاتھ لگا سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، جو لگا ہوا ساتھ وہ اسی کے تابع ہو جائے گا۔ وہ صحیح ہو، یہی بات صحیح ہے، یعنی جو کپڑا قرآن کے ساتھ متصل لگا ہوا ہے وہ اسی کے تابع ہو گیا۔ جس طرح قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس کپڑے کے ساتھ اس کو اٹھانا بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح اگلی بات، وَيَكْرَهُ مَسُّهُ، اور مکروہ ہے قرآن کریم کا چھونا بالقم، آستین کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کا وضو نہیں ہے، وہ قرآن کو چھونا چاہتا ہے، یا وہ عورت ان ایام میں ہے وہ قرآن کو چھونا چاہتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنا جو آستین ہے اس کو ذرا آگے کھینچ کر اور اپنے ہاتھ کو اندر لے کر آستین کو انگلیوں تک لا کر، ہاتھ تک لا کر اس سے قرآن کو اٹھاتی ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ هو صحیح، یہی بات صحیح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ، کیونکہ یہ آستین اس کے تابع ہے۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ہمارے بدن کے تابع، جس طرح ہمیں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اس طرح جو پہنا ہوا ہمارا کپڑا ہے اس کے ساتھ اس کا چھونا اٹھانا بھی جائز نہیں۔ تو بالکل الگ سے جو کپڑا ہوگا اس کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ایک مطلب قمیص ہے وہ ہم نے پہنی نہیں ہے، جسم سے جو الگ سے پڑی ہوئی ہے، اس قمیص کی آستین سے اگر ہم پکڑیں گے تو بالکل جائز ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے ہم سے۔ بخلاف کتب الشریعت لأہلها، بخلاف شریعت کی کتابوں کے، لأہلها، یعنی ان کتاب والوں کے لیے، مطلب جو شریعت کی کتابیں ہیں، جو دینی کتابیں ہیں، ان دینی کتابوں کو کیا کرنا؟ اس کے اندر رخصت دی گئی ہے۔ کیا رخصت دی گئی ہے؟ حیث یرخص فی مسها بالقم، کہ ان کو آستین کے ساتھ چھونے کی رخصت دی گئی ہے۔
تو وہ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اصل یہ ہے، چاہیے یہ کہ ہم دینی کتابوں کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں. نہیں، کسی نے بے وضو ہاتھ لگایا گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دینی کتابیں جو بھی ہیں، قرآن کی مطلب تفاسیر ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، کوئی بھی دینی کتاب جس کے اندر دین کے حوالے سے باتیں ہیں، ان کتابوں کے بارے میں بہتر یہ ہے، ان کا ادب یہ ہے کہ باوضو ہم ان کو ہاتھ لگائیں. تو یہ ادب ہے، لیکن چونکہ وہ کتابیں بار بار اس کو ضرورت پڑتی ہے پڑھنے کی، تو ان کو پھر اگر کوئی آدمی عام تو وضو کی حالت میں اٹھاتا ہے، لیکن بسا اوقات اگر وضو نہ تھا، ضرورت پڑ گئی اس کو، تو وہ کیا کر سکتا ہے، آستین کے ساتھ اس کو اٹھا سکتا ہے، یعنی وہی آستین آگے کھینچ کر ہاتھ کے ساتھ اس کو لے کر اس کو اٹھا سکتا ہے، کھول کر سکتا ہے، بند کر سکتا ہے، کیونکہ لِأَنَّ فِيهِ ضرورہ، اس کے اندر کیا ہے، ضرورت ہے، یعنی اس کی ضرورت پڑتی ہے بار بار. ولا بأس، آگے اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں، یعنی گناہ نہیں، بدفع المصحف، قرآن کریم کے دینے میں، الی الصبیان، بچوں کو. یہ لفظ مصحف یہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، قدیم عربی کے اندر بھی تھا ایسا، وہ جدید عربی کے اندر بھی وہ قرآن کو مصحف ہی کہتے ہیں وہ لوگ اب بھی عرب والے. تو کوئی حرج نہیں، یعنی گناہ نہیں ہے مصحف، یعنی قرآن کریم چھوٹے بچے کو دینا. یعنی بچے کو ہم وضو کا پابند کر دیں کہ تم وضو کرو گے تب قرآن کو اٹھاؤ گے، اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کہتے ہیں درست نہیں ہے. ان کو کیا کرنا ٹھیک ہے، یعنی وہ قرآن کو اٹھا سکتے ہیں. کیوں اس طرح کیوں جائز ہے؟ کیونکہ لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ، کیونکہ بچوں کو روکنے میں، تضییع حفظ القرآن، قرآن کریم کا حفظ کرنا، یہ کیا ہوگا، ضائع ہو جائے گا. مطلب بچہ تو وضو نہیں کر سکتا یا کرتا نہیں ہے، اگر ہم کیا کریں گے، جب تک وضو نہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو وضو کرتا نہیں یا کر نہیں سکتا، تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو حفظ کیسے کرے گا بچہ؟ تو اس لیے ان بچوں کو مطلب اس وضو کا پابند کرنا وہ ضروری نہیں ہے. اور وفی الامر بالتطہیر حرجم، بھی وہی بات کہ ان کو پاکی کا پابند بنانا ان کے لیے کیا ہوگی، مشقت ہوگی. وہذا ہوا صحیح ہو، اور یہی بات صحیح ہے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ترغیب دیں گے ہم بچوں کو، ترغیب دیں گے ان کو کہ بچوں وضو کرو، لیکن ان کو اس طرح زبردستی پابند بنا کر کہ جب تک وضو نہیں کیا ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اس طرح ان کو پابند نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے رخصت ہے اس کے اندر، وہ بے وضو بھی قرآن کو اٹھا سکتے ہیں. قال، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، یہاں سے وہی بات جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے، یہ احکام حیض، اس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں. یہ 3 مسائل ہیں یہاں پر، اور ان کو ذرا غور سے توجہ سے سمجھیں. اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن جو 3 کتاب والے نے بنائی ہیں ان کی تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے کہتے ہیں وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ، جب حیض کا خون منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، 10 دنوں سے کم میں، لم يحل وطئها، تو شوہر کے لیے حلال نہیں بیوی سے ہم بستری کرنا، ملاقات کرنا، حتی تغتسل، جب تک کہ اس نے غسل نہیں کیا. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون جو اکثر مدت پر، اکثر مدت سے پہلے، اکثر مدت کل ہم نے پڑھ لی کہ اکثر مدت 10 دن ہے. جب خون اکثر مدت سے کم میں بند ہو جائے تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے. اکثر مدت سے کم میں جب خون بند ہو گیا تو شوہر اس سے ملاقات نہیں کر سکتا تب تک جب تک کہ اس نے غسل نہیں کیا. اب ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ لِأَنَّ الدَّمَ يَضُرُّ تَارَةً، کہ خون کبھی کبھی جاری ہوتا ہے، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، اور کبھی بند ہوتا ہے. یعنی ان ایام میں خون مسلسل نہیں آتا، خون آتا ہے، بند ہوتا ہے، آتا ہے، بند ہوتا ہے. کبھی ایک دن میں ایک قطرہ آ جاتا ہے، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں، کبھی صرف داغ لگ جاتا ہے. تو خون چونکہ مسلسل نہیں آتا، وہ کبھی آتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. تو جب بات ایسی ہے تو ابھی 10 دن تو چونکہ پورے ہوئے نہیں، 10 دن تک آنا ممکن ہے. وہ یہ 10 دن سے پہلے ختم ہوا، بند ہوا، تو ممکن ہے کہ پھر آنا شروع ہو جائے. تو فلا بد من الاغتسال، لہٰذا غسل ضروری ہوگا. جب غسل کر لیا تو اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ غسل کے بعد بھی تو ممکن ہے خون آ جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ جب غسل اس نے کر لیا تو لیترجح جانب الانقطاع، تاکہ انقطاع یعنی مزید آنے والا جو جانب ہے، جو خون کے آنے کا منقطع ہونا، اس جانب کو ترجیح ہو جائے گی. جب غسل کر لیا تو غسل کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید خون آنے والا نہیں ہے. تو یہ جب غسل کر لیا اس کے بعد شوہر سے ملاقات کر سکتا ہے.
اور اسی کے ساتھ اگلی صورت ہے وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ، اگر اس نے غسل نہیں کیا، یہ مسئلہ اسی کے ساتھ ہے کہ مطلب خون 10 دن سے پہلے پہلے آنا بند ہو گیا، ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، لیکن وَمَضَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، اس عورت پر گزرا ادنا وقت الصلاۃ، نماز کے اوقات میں سے کمتر وقت، بقدر یعنی کمتر وقت کتنا، اتنی مقدار میں کہ ان تقدر علی الاغتسال والتحریمہ، کہ جس میں وہ غسل کرنے اور تکبیر تحریمہ کہنے پر قادر ہوئی، یعنی اس کا خون بالکل بند ہو گیا، خون بند ہونے کے بعد اتنی دیر گزری کہ جتنی دیر میں وہ غسل کر کے اللہ اکبر کہہ سکتی ہے۔ ہر عورت کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے کہ میں غسل کتنے وقت میں کر سکتی ہے، جو ضروری غسل ہے وہ کتنے وقت میں کر سکتی ہوں۔ مثلا ایک عورت کا ضروری غسل 5 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے میں تو 4 سیکنڈ لگتے ہیں، تو اس کا خون بند ہو گیا اور اس کے بعد اتنا وقت اس کا گزر گیا، تو اس صورت کے اندر بھی حل وطئها، اس سے ملاقات کرنا حلال ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں کیوں حلال ہو جائے گا؟ اس کی دلیل لأن الصلاة صارت دینا فی ذمتها، کیونکہ نماز اس کے ذمے اب کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، نماز اس کے ذمے آ گئی، یعنی ایسی عورت جو پاک ہو جائے اور پاکی کے بعد یعنی جس وقت وہ پاک ہو گئی اس وقت اس کو اتنا وقت ملا کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، تو اس وقت کی نماز اس کے ذمے ہو جاتی ہے، یعنی جب یہ غسل کرے گی بعد میں تو اس وقت کی نماز کی قضا کرے گی، تو جب یہ نماز اس کے ذمے ہو گئی تو فطہرت حکمن یہ عورت پاک سمجھی جائے گی، کیونکہ جب اس پر نماز لازم ہو گئی، اور نماز تو بغیر طہارت کے ہوتی نہیں ہے، مطلب جب تک کہ خاص ایام میں تھی تب تو نماز اس پر لازم ہی نہیں تھی، اب شریعت نے جب اس پر نماز لازم کر دی تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ہے شرعاً، جب شرعاً پاک ہے تو اس لیے حل وطئها، شوہر کے لیے اس سے ملاقات کرنا بھی حلال ہو گیا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ آگے اسی مسئلے کا ایک اور رخ ہے وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا، اگر اس عورت کا خون بند ہو گیا عادت سے پہلے، فوق الثلاث 3 دن سے اوپر، ایک عورت کی مثال کے طور پر عادت تھی 7 دن کی، اس کا خون بند ہو گیا 5 دنوں پر، اب کیا ہوگا؟ لم یقربها، تو شوہر اس کے قریب نہیں ہو سکتا حتی تمضی عادتها، جب تک کہ اس کی وہ عادت والے دن نہیں گئے، یعنی جب تک وہ 7 دن پورے نہیں ہوئے۔ وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اگرچہ وہ غسل کر بھی لے، تب بھی مطلب باقی اعمال تو وہ کرے گی اپنی، لیکن شوہر اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا تب تک جب تک وہ عادت والے دن پورے نہیں ہوئے۔ اب ایسا کیوں؟ لأن العود فی العادت غالب، کیونکہ عادت کے ایام میں خون کا دوبارہ آنا یہ غالب ہوتا ہے، یعنی غالب گمان یہ ہے کہ شاید پھر خون آنا شروع ہو جائے، تو فکان الاحتیاط فی الاجتناب، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ شوہر اس سے اجتناب کر لے، یعنی اس سے ملاقات نہ کرے۔ دو مسائل، آگے تیسرا مسئلہ ہے وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ، اور اگر خون بند ہو گیا لعشرۃ ایام، 10 دنوں پر، یعنی 10 دن پورے ہو گئے، خون بند ہو گیا، تو اس صورت کے اندر حل وطئها، شوہر کے لیے اس سے ملاقات کرنا بالکل جائز ہے، قبل الغسل، غسل سے پہلے بھی، یعنی جب 10 دن پر خون جا کر بند ہوا تو اس کے بعد شوہر اگر ملاقات کرنا چاہے اس کی غسل سے پہلے بھی تب بھی جائز ہے۔ اب ایسا کیوں؟ کیونکہ لأن الحیض لا مزید له علی العشرۃ، کیونکہ حیض جو ہے وہ 10 دنوں پر زیادہ ہو نہیں سکتا، جائز تو ہے اب شوہر کے لیے ملاقات کرنا، لیکن آگے کہتے ہیں الا انه لا يستحب قبل الاغتسال، لیکن غسل سے پہلے مستحب نہیں ہے، یعنی بہتر نہیں ہے غسل سے پہلے ملاقات کرنا، جب تک ملاقات نہیں ہوئی تب تک وہ کیا کہ جب تک غسل نہیں کیا اس نے تب تک ملاقات نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ اور اس پر دلیل للنہی فی القراءۃ بالتشدید، اس نہیں کی وجہ سے جو شد والی قراءت کے اندر ہے، شد والی قراءت کا مطلب کیا؟ وہی جو آیت ہے حیض کے حوالے سے قرآن کی، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، ہم اس کو پڑھتے ہیں یطہرن، اس میں ایک قراءت ہے حتی یطہرن شد کے ساتھ بالتشدید، یطہرن جو تشدید کے ساتھ ہے، یطہرن کا معنی جب تک کہ وہ پاک ہو جائے،
تب تک ملاقات نہیں کر سکتے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اور یطہرنا جب تشدید ہے اس کے اندر تو مطلب معنی میں تاکید پیدا ہو جائے گی، تو پھر معنی ہوگا تب تک ملاقات جائز نہیں جب تک خوب پاک نہ ہو جائے۔ تو خوب پاکی وہ غسل ہی سے ہو سکتی ہے، بغیر غسل کے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ بہتر اس صورت کے اندر بھی ہے کہ قبل الغسل ملاقات نہ ہو۔ تو یہ تین مسائل یہاں پر بیان کر دیے۔ پہلے مسئلے میں یہ بیان کیا کہ خون بند ہو گیا 10 دن سے پہلے، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ خون بند ہو گیا عادت کے ایام سے پہلے، اور تیسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ خون بند ہو گیا 10 دن پر جا کر، اور ہر ایک کا حکم بیان کر دیا۔ آگے والطہر، اور طہر اذا تخلل بین الدمین، یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ طہر یعنی پاکی اذا تخلل جب وہ واقع ہو جائے بین الدمین دو خونوں کے درمیان فی مدت الحیض حیض کی مدت میں فہو کالدم المتوالی تو وہ جاری خون کے حکم میں ہے، وہ تسلسل والے خون کے حکم میں ہے۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے، آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ طہر جو آ جائے دو خونوں کے درمیان حیض کی مدت میں آ جائے تو اس کو ہم جاری خون ہی سمجھیں گے۔ طہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طہر صحیح، ایک طہر فاسد۔ طہر صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، جو 15 دن سے کم نہ ہو، نمبر 2 ابتدا یا درمیان یا آخر میں دم فاسد نہ ہو، نمبر 3 دمین صحیحین کے درمیان ہو، یعنی دو صحیح خونوں کے درمیان ہو، یعنی دو حیضوں کے درمیان ہو، یا دو نفاسوں کے درمیان ہو، یا حیض اور نفاس کے درمیان ہو، اس کو طہر صحیح کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں طہر فاسد ہے۔ طہر فاسد کیسے کہتے ہیں؟ جس میں ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو، کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس کو ہم طہر فاسد کہیں گے۔ تو اب ذرا مسئلے کو دوبارہ ہم پڑھ دیں، یعنی مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ طہر جب حائل ہو جائے، طہر جب آ جائے، یعنی طہر بمعنی پاکی، جب پاکی آ جائے دو خونوں کے درمیان، لیکن دو خونوں کے درمیان ایسے وقت میں کہ فی مدت الحیض حیض کی مدت ہی میں آ جائے، تو اس کو ہم جاری خون سمجھیں گے۔ مطلب اگرچہ خون بالکل نہیں آیا لیکن ہم یہ سمجھیں گے یہ خون آ رہا ہے۔ اس کی نیچے مثال دی ہے یہاں پر، قال رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ ھذا وھذہ احدى الروایات عن ابی حنیفہ، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت کیا ہے، ایک روایت ہے۔ اس بارے میں امام صاحب سے کئی روایات ہیں، یعنی ایک روایت یہ ہے، تقریباً 4 روایات ہیں اس میں امام صاحب سے، ان میں ایک روایت یہ ہے۔ وجہہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان استیعاب الدم، کہ خون کا کیا کرنا، ڈھانپ لینا، مدت الحیض حیض کی مدت کو، لیس بشرط، وہ شرط نہیں ہے، بالاجماع بالاتفاق، یہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ حیض کے ایام میں خون کا مسلسل آنا 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 یہ لازم نہیں ہے۔ خون ایک دن آیا، 2 دن نہیں آیا، ایک دن آیا پھر نہیں آیا، آدھا دن آیا، یا تھوڑا سا آ گیا پھر نہیں آیا، تمام اس پر متفق ہیں کہ تسلسل کے ساتھ آنا وہ لازم نہیں ہے۔ تو لہٰذا فیعتبر اولہ و آخرہ، اول اور آخر کا اعتبار ہوگا۔ اس کی آسان مثال اس طرح ہے کہ خون ایک دن آ گیا، پھر وہ درمیان میں بالکل نہیں آیا، 4 5 6 7 دن نہیں آیا، 8ویں دن پھر خون دیکھا گیا، تو اب درمیان میں حالانکہ 6 یا 7 دن ایسے ہیں کہ بالکل خون آیا ہی نہیں، بلکہ قطرہ تک نہیں آیا، بلکہ وہ بالکل داغ تک نہیں لگا، پہلے دن بھی آیا تھا، وہ 8ویں دن بھی آ گیا، اب درمیان کے جتنے بھی دن ہیں سب کے سب حیض کے شمار ہوں گے، تو فہو کالدم المتوالی، یہ مطلب ہو گیا اس کا کہ یہ جو طہر آ گیا دو خونوں کے درمیان، یعنی وہ خون جو پہلے دن دیکھا گیا اور وہ خون جو 8ویں دن دیکھا گیا، چونکہ حیض کی مدت 10 دن ہے، تو اب چونکہ 10 دن کے اندر اندر یہ بات ہو گئی، تو وہ خون پہلے دن دیکھا گیا، پھر 8ویں دن دیکھا گیا، درمیان کے 6 دن خون نہیں دیکھا گیا، لیکن پھر بھی فہو کالدم المتوالی، یعنی یہ طہر رواں خون، جاری خون کی مانند ہے، یعنی ہم سمجھیں گے یہ 8 کے 8 دن اس کے حیض کے ایام تھے۔ تو کہ آگے اس پر ایک نظیر پیش کی ہے کہ کن نصاب فی باب الزکوٰۃ، جیسا کہ نصاب زکوٰۃ کے باب میں، زکوٰۃ کے باب میں یہ ہوتا ہے کہ نصاب کا پورا مکمل سال اپنے پاس ہونا ضروری نہیں ہے،
ایک آدمی صاحب نصاب بنا، جب صاحب نصاب بنا اس دن سے وہ اپنا سال شمار کیا کرے گا، یعنی مثلاً چونکہ زکوٰۃ کا حساب کتاب ہوتا ہے یہ قمری حساب سے، یکم محرم کو ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا، اس کے پاس 1 لاکھ روپے جیسے آ گیا وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب یہ پیسے اس کے پاس تھے، اب آگے چل کر یہ پیسے کم ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس شاید صرف 1,000 روپے رہ گئے، لیکن ختم نہیں ہوئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے جب آئندہ سال یکم محرم آئے گا اس دن یہ دیکھے گا اس کے پاس نصاب پورا ہے یا نہیں، اگر اس دن اس کے پاس نصاب پورا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، حالانکہ درمیان میں اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا اس کے پاس صرف 1,000 روپے بچ گئے تھے، تو وہاں پر پھر درمیان کو نہیں دیکھا جاتا، صرف کیا کس کو دیکھا جاتا ہے، اول اور آخر کو، جس دن صاحب نصاب بنا اور جس دن سال پورا ہو رہا ہے، ان دو کو دیکھا جائے گا کہ ان میں نصاب برابر ہے یا نہیں، جب نصاب برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو بعین ہی یہاں پر بھی ایسا ہی ہو گیا کہ حیض کے ایام میں جب خون دیکھا گیا، پہلا دن بھی حیض کے ایام میں آ رہا ہے، وہ دوسرا بھی درمیان میں اگر خون نہیں دیکھا گیا وہ حیض ہی میں شمار ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، وہ روایت عن ابی حنیفہ، اور یہ امام ابو حنیفہ ہی سے وہ کی بھی ایک روایت ہے، وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے وہ آخر اقوالہ، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آخری قول ہے۔ وہ کیا؟ اسی مسئلے کے اندر دوسری بات کہ ان الطہر اذا کان اقل من 15 یوما، کہ طہر جب 15 دن سے کم ہو، لا یفصل، تو یہ طہر فاصل نہیں بن سکتا، یہ فاصلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا مطلب فاصلہ نہ کرنے کا؟ وَهُوَ كُلُّهُ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي، یہ پورا کا پورا جاری خون کی مانند ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ، کیونکہ یہ طہر فاسد ہے۔ اس لیے شروع میں آپ کو میں نے تعریف بتائی، پہلے طہر کی 2 قسمیں ہیں، وہ تو یہ تو اس کو پھر طہر فاسد کہیں گے۔ تو فَيَكُونُ بِمَنزِلَةِ الدَّمِ، تو یہ بھی جاری خون کی مانند ہوگا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتی ہیں کہ ایک پہلے دن خون آیا، پھر 13 دن خون بالکل نہیں آیا، پھر آگے 14ویں دن پھر خون آ گیا۔ اب پہلے دن آیا اور 14ویں دن آیا، درمیان میں 13 دن ہیں۔ اب 13 دن چونکہ طہر کے لیے کم از کم اگلی بارت آ رہی ہے وَأَقَلُّهُ 15 یوما، طہر کے لیے کم سے کم 15 دن ہونے ضروری ہیں۔ تو جب 15 دن سے پہلے خون آ گیا تو یہ درمیان کے جو 13 دن ہیں، یہ 13 دن بھی بالکل ایسے سمجھے جائیں گے کہ اس کو خون برابر آ رہا ہے۔ تو یہ اب اس کے گویا اگر جو آگے تفصیل آئے گی مزید انشاءاللہ، کس کی اگر عادت ہے تو عادت کے بقدر، عادت نہیں ہے تو پھر 10 دن کیا شمار ہوں گے، حیض کے ہوں گے، باقی 4 دن استحاضہ کے ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب اس عبارت کا کہ یہ سب کا سب طہر ہو جائے، کیا ہو جائے گا، یہ چونکہ طہر فاسد ہے، فیکون بمنزلۃ الدم، یہ بھی کیا ہو جائے گا، خون کی مانند ہو جائے گا۔ اور والاخذ بهذا القول ایسر، کتاب والا کہتا ہے کہ اس قول کو لینا یہ زیادہ آسان ہے، اور غالباً اسی قول پر فتویٰ بھی ہے ہمارے مسلک میں، یعنی اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي کتاب الحیض، اور کتاب والا کہتا ہے کہ وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ، اس کی پوری تفصیل وہ معلوم کی جا سکتی ہے، فی کتاب الحیض، کتاب الحیض کے اندر۔ کتاب الحیض سے مراد امام محمد رحمہ اللہ کی مستقل ایک کتاب بھی اس مسئلے پر ہے جس کا نام ہی کتاب الحیض ہے، اور مبسوط جو امام محمد کی کتاب ہے بڑی، اس کے اندر جو کتاب الحیض ہے اس کے اندر اس کی تفصیل پوری معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں تک یہ بات تقریباً پوری ہو گئی۔ ھذا ھو المرام، واللہ اعلم۔